آج دورے کا الحمدللہ ہمارا 10واں دن ہے نا، ایک تہائی، ہاں ہاں، ایک تہائی ہمارا، یعنی ایک تہائی ہو گیا، ہاں 11واں دن ہے، ہاں وہ پہلا دن تو تعارفی تھا، افتتاحی تھا، اس کے بعد جو دورہ شروع ہوا تو وہ 10 کے 10 دن کون حاضر رہے ہیں؟ کوئی ایسا جس نے غیر حاضری بالکل نہیں کی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں آج ہی میں نے پوچھنا تھا پھر چلیں اللہ باقی بھی گزار دے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کل جو ہم نے 5 اقوام کا تذکرہ پڑھا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب، تو اس میں ایک چیز مشترک تھی، اور وہ یہ کہ ان قوم کے ان جتنی بھی اقوام ہیں جس میں انبیاء نے دعوت دی، ان اقوام کے جو بڑے بڑے تھے نا لیڈرز، سردار، کم و بیش سب کے مخالف تھے۔ خوشحال طبقہ جتنا بھی ہوتا ہے نا کسی سوسائٹی کا، وہ دین سے بیزار ہوتا ہے، عموماً دین سے دور ہوتا ہے، اپنے لائف سٹائل میں، اپنے رہن سہن میں، اور یہ خوشحالی اور یہ ان کا رہن سہن انہیں اس دنیا کے اندر اتنا مگن کر دیتا ہے اور اتنا انوالو کر لیتا ہے کہ وہ اسی دنیا کو پھر حقیقی سمجھتے ہیں اور اسی میں رہتے جیتے ہیں، اس سے ماوراء کوئی حقیقت انہیں نظر نہیں آتی۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت جس کے اندر غالب آ جاتی ہے کہ انسان اس کے علاوہ پھر کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے جس چیز سے خدشے کا اظہار کیا ہے نا، کہ مجھے اپنی موت کے بارے میں جس چیز کا خدشہ ہے وہ مال کی محبت ہے۔ تو یہ جتنے لیڈرز ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اس دور میں بھی، یہ اپنے اپنے دور کے نبی کے خلاف تھے، اور پھر اس مخالفت میں وہ حد سے بھی گزرے اور اپنی قوم کی رہنمائی بھی کی اور پیغمبروں کی مخالفت بھی کی۔ تو یہی ایک تذکرہ اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی کر رہا ہے، اور یہ عاد میں، ثمود میں یہ مشترک ہے۔ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جن لوگوں نے استکبار کیا، جن لوگوں نے غرور اور تکبر کیا طبقہ اشرافیہ میں سے، لیڈرز میں سے، تو انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، شعیب ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں، ہم تمہیں اس بستی میں رہنے نہیں دیں۔ یعنی انبیاء کو بعض اوقات اپنی بستیوں سے ہجرت کرنی پڑی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی ہے، اور اس ہجرت کے لیے ظاہر ہے کہ مکہ کا ماحول آپ کے لیے تنگ کر دیا گیا، ایمان لانے والوں کے لیے تنگ کر دیا گیا، تو مسلمانوں نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ تو جب جس معاشرے میں ایمان اور کفر کی کشمکش شروع ہو جائے، اس میں پھر یہ آزمائشیں آتی ہیں، اور
کسی بھی معاشرے میں یہ ایمان جو ہے یہ اپنی جڑ جب پکڑتا ہے تو اس کی مزاحمت ہوتی ہے، اور ٹھیک ٹھاک مزاحمت ہوتی ہے۔ شیطان پوری کی پوری اپنی ٹل کا زور لگاتا ہے اس کو اکھیڑنے کے لیے، اور اس کے لیے پھر شیاطین جن اور انس سارے کے سارے میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے، یا تم اپنا یہ نیا دین چھوڑ دو گے، اور یا پھر تمہارا یہاں رہنے کا کوئی وہ نہیں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری یہ ضد اور ہماری یہ ہٹ درمی خود ہماری تباہی کا باعث بنے گی، اس لیے کہ پھر ان پہ عذاب آ گیا۔ آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتا ہے یا کوئی رسول بھیجتا ہے تو اس قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کو ہلکے ہلکے عذاب کے تعزیانے دیتا ہے۔ وہ بڑا عذاب جس میں پوری کی پوری قوم ملیا میٹ ہو جائے، اس سے پہلے ہلکے ہلکے تعزیانے دے کر انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش۔ جس طرح سویا ہوا آدمی ہو نا تو آپ کو کبھی اسے چٹکی کاٹ دیتے ہیں، کبھی اس کا پاؤں ہلا لیتے ہیں کہ یہ بیدار ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب کے ہلکے ہلکے تعزیانے، کبھی قحط کی صورت میں، کبھی بہت زیادہ بارشوں کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا رہتا ہے، قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، رب کی طرف آ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ اس میں حکمت ہے۔ لیکن جب وہ نہیں سنبھلتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب یہ جو 5 بستیاں نوح علیہ السلام کی قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی بستی، قوم ثمود یعنی صالح علیہ السلام، قوم لوط، قوم شعیب، اللہ تعالیٰ ان کے واقعات ذکر کرنے کے بعد یہ وہ بستیاں تھیں جو ہلاک ہو گئیں، جو ملیا میٹ ہو گئیں، جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے کفر نہ کرتے، ضد نہ پکڑتے، اللہ کی الوہیت کو چیلنج نہ کرتے اور اللہ کے پیغمبروں کی بات مان لیتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، تقوی کی روش اختیار کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، ان کو جینے کا موقع فراہم کرتے، ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی یہ ایک خوبصورت زندگی بنا دیتے۔ لیکن انہوں نے ضد کی راہ کو اختیار کر لیا، انہوں نے اللہ کی الوہیت کو چیلنج کر دیا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اور باز نہ آئے تو انجام کیا ہوا؟ ملیا میٹ کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آج کے لوگوں کے لیے اور اس دور کے لوگوں کے بھی اور قیامت تک کے لیے فرماتا ہے کیا یہ بستی والے اس بات سے محفوظ ہیں کہ ان پر رات کے وقت اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ کیا یہ دن کے وقت اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہیں کہ جب یہ اپنے بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے اور کھیل کود میں مصروف ہوں گے؟ کیا یہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہیں؟ تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی گرفت اتنی سخت ہے کہ کوئی اسے جان نہیں چھوڑا سکتا۔ فرعون نہیں چھوڑا سکا، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جب اس کی پکڑ آ گئی تو وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکا۔ آگے پھر پوری تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ بقرہ سے مختلف ہے۔ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ کے دور میں بنیادی طور پر 2 مراحل سے گزرے۔ سورہ بقرہ میں جو مرحلہ ہے وہ فرعون سے نجات کے بعد کا ہے، ان کی آزادی کے بعد کا مرحلہ، اس میں جو ان کی کیفیت رہی اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر فرعون سے نجات کے سے پہلے کا جو دور غلامی ہے ان کا،
جس میں حضرت موسیٰ موجود تھے اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مأمور کر دیا۔ آگے سورہ قصص میں اور اس سے پہلے کا پورا واقعہ وہ اللہ تعالیٰ بیان کرے گا، وہاں جب جائیں گے تو وہ اس کو پڑھیں گے، یعنی حضرت موسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی اور پھر وہ مدین تک جو گئے تو وہ وہاں پر آئے گا۔ یہ جو واقعہ ہے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کے جانے اور پھر بنی اسرائیل کی جو نجات ہے اس تک ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو اس سے کہا کہ ارسل معی بنی اسرائیل، میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس پیغمبر ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل کا وطن اصلی تو یہی فلسطین ہے، کنعان کا علاقہ، شرق اردن۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی جائے پیدائش اور پھر ان کی جو نسل کے پھلنے پھولنے کا جو علاقہ ہے وہ یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آگے آئے گا، ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے وہ مصر چلے گئے قافلے کے ساتھ، قافلہ انہیں لے گیا، وہاں فروخت کر دیا، اور چلتے چلتے وہ مصر کے حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب وہ حکمران بن گئے اور ان کی حکومت وہاں اسٹیبلش ہو گئی تو انہوں نے پھر اپنے اس خاندان کو اردن سے مصر میں منتقل کر دیا، تو یہ سارے کے سارے شفٹ ہو گئے مصر۔ مصر میں موجودہ جو قاہرہ ہے اس کے ارد گرد ان کے لیے بستیاں بسائی گئیں اور یہ حکمران خاندان بن گیا، اور کئی سو سال تک یہ پھر حکمران خاندان ہی رہا حضرت یوسف کی وفات کے بعد بھی۔ اس وقت جو بادشاہوں کا سلسلہ تھا انہیں چرواہے بادشاہ کہتے تھے، وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، یعنی وہ بھی مصریوں کی مقامی آبادی نہیں تھی، وہ باہر سے آئے ہوئے تھے جو حضرت یوسف کے دور کے بادشاہ تھے۔ 300-400 سال بعد مصر کی جو مقامی آبادی قبطی، انہوں نے بغاوت کی اور ان بادشاہوں کو نکال دیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو غلام بنا لیا، یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکے تھے، اور قبطیوں نے جو اپنی حکومت اسٹیبلش کی تو اس کے جو بادشاہ ہیں اس کو فرعون کا لقب دیا۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے دور کے بادشاہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے ملک کہہ کر بلاتا ہے، ما کان یأخذ اخاہ فی دین الملک، اس کو فرعون کہہ کر نہیں مخاطب کرتا، اس لیے وہ فرعون فرعونہ میں سے نہیں تھا، وہ الگ سلسلہ تھا۔ جب وہ ختم ہوا تو حضرت موسیٰ کے دور کے جو فرعون ان کا سلسلہ ہے اور اس کے آباء و اجداد نے حکومت سنبھالی، اور پھر یہ بھی کئی سو سال تک انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور غلام بنا کر ان سے وہ لیتے تھے، بڑا بیگار لیتے تھے۔ یہ جو اہرام مصر ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں ساری انہوں نے ان غلاموں کے ذریعے بنائی۔ پھر ایک جو فرعون آیا جو حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون کا باپ تھا، تو اسے نجومیوں نے بتایا کہ ان بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری خدائی کو اور تمہاری حکومت کو چیلنج کر دے گا۔ تو اس نے کہا پھر اس کا کیا کیا جائے؟ تو یہ کہا گیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اب وہ کون سا بچہ ہوگا تو کسی کو نہیں پتا، لہذا بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو، نرینہ اولاد کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو فیصلہ ہو گیا، لیکن پھر اسے کسی نے کہا کہ تم سارے بچے قتل کر دو گے اور ہر سال قتل کرتے جاؤ گے تو یہ نسل تو ختم ہو جائے گی، تو تمہاری غلامی کون کرے گا، اور تمہارے یہ سارے کام، تمہاری یہ ساری معیشت اور تمہاری یہ ساری کاروبار حکومتیں تو ان غلاموں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو پھر اس نے حساب کتاب لگایا کہ کس سال اس کے پیدا ہونے کا امکان ہے، تو یہ کہا کہ 1 سال کے پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور اگلے سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔
تو جس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے ہیں اس سال بچوں کے بچنے کا اعلان تھا کہ وہ بچے زندہ رہیں گے، اور جس سال حضرت موسیٰ کی پیدائش تھی اس سال یہ فرمان تھا کہ اس سال سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ پھر آگے اس کا تذکرہ آئے گا 12۔ تو اس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ غلام بن گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس فرعون کے دربار میں گئے تو یہ فرعون وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ ان کا ہم عمر تھا، اور دونوں نے شہزادگی کے عالم میں ایک ہی محل میں زندگی گزاری ہوئی تھی، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یعنی فرعون کا باپ جو تھا اس نے حضرت موسیٰ کو بیٹا بنا کر پالا ہوا تھا، یہ اس کا اپنا بیٹا تھا، اور حضرت موسیٰ کو منہ بولا بیٹا بنا کر، تو یہ دونوں ایک ہی اسٹیٹس کے ساتھ ایک ہی محل میں رہے تھے، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے اندر اتنا کانفیڈنس تھا کہ وہ جا کر فرعون کے دربار میں بات کرے، ورنہ غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے بات کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ تو اس کے ساتھ کھیلے ہوئے تھے، اس کے دربار میں ایک ہی اسٹیٹس پر، تو ان کے اندر وہ اسٹیٹس کانشیسنس نہیں تھی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے۔ تو جا کر کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو، تو اس نے کہا تم اگر اللہ کی طرف سے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، پھر اپنا یہ ہاتھ اس طرح گریبان میں ڈال کر پھر باہر نکالا تو وہ اتنا چمک رہا تھا جس طرح سورج کی روشنی ہوتی، تو فوراً بول پڑا کہ یہ تو جادو ہے۔ لیکن حواس باختہ ہو گیا تھا۔ قرآن کے وہ جو الفاظ ہیں نا کہ اپنے ارد گرد کے جو مصاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہتے ہیں فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، اب تم مجھے کیا حکم کرتے ہو؟ یہ حکم کا منصب تو اس کا ہے، حکم تو ایسے کرنا چاہیے نا، لیکن اتنا حواس باختہ ہو گیا اس ساری سے کہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے، اپنے مصاحبوں سے، وزراء سے، فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تم مجھے کیا حکم کرتے ہو، یعنی مجھے کوئی مشورہ دو میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ٹال دیں اور اس کے بھائی کو اور پورے شہر میں منادی کرا دیں کہ جو بھی جادوگر ہے نا وہ آ جائے۔ تو 70,000 جادوگروں کو انہوں نے جمع کر لیا، اور وہ آئے بڑے اعتماد کے ساتھ اور کہا کہ ہم، یعنی ان کے سامنے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی ہم سے جیت سکتا ہے، تو آتے ہی کہا کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمارے لیے انعام کیا ہوگا، جیت تو ہم جائیں گے، انعام کیا ہوگا۔ تو فرعون نے کہا کہ اِنَّكُمْ اِذًا لَمُقَرَّبُونَ، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، میرے دربار میں تمہیں رسائی حاصل ہو جائے گی، پھر تم جب جو کہو گے تمہیں ملے گا۔ میدان سج گیا، میلے کا دن تھا، لوگوں کو کہا گیا کہ تم آؤ دیکھو، یعنی لاکھوں کا مجمع ایک لحاظ سے اکٹھا ہو گیا۔ 70,000 تو یہ جادوگر تھے، میلے کو دیکھنے کے لیے اور اعلان کر کے منادی کر کے عام لوگوں کو بھی جمع کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ وہ بات جو فرعون کے دربار کے اندر چند لوگوں نے دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ اب سارے مصر کو دکھانا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آئے تو جادوگروں نے کہا کہ آپ اپنا داؤ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تم پھینکو۔ اب قرآن کے الفاظ دیکھیں، فَلَمَّا أَلْقَوْا، جب انہوں نے اپنا داؤ پھینکا، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، تو لوگوں کی آنکھوں کو پکڑ لیا، لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ان پر اپنا روب طاری کر دیا، لاکھوں کے مجمع پر روب طاری ہو گیا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے وہ جادوگر ایک بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا لا تخف، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا عصا پھینکو، اور فرمایا کہ آن کی آن میں اس ایک لکڑی کے عصا نے ان کے اس سارے جادو کو وہ نگل لیا اور ختم کر دیا، اور وہ سارے کے سارے جادوگر وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ،
قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے۔ فرعون کو غصہ آ گیا جادوگروں پہ کہ آئے تم میری طرف سے تھے، مقابلہ تو چلو تم نے کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، اب تم تو الٹے دوسری طرف پلٹ گئے ہو، تو میں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں سولی لٹکا دوں گا، تمہیں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت کا فیصلہ تیرے پاس نہیں ہے۔ اس دنیا میں مارنا چاہتا ہے مار دے، آگے ہمارے لیے جنت ہے، رب ہے۔ اتنا وہ متاثر ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل پر تشدد کی ایک نئی لہر شروع کر دی، یعنی ایک تو پہلے سے چلی آ رہی تھی نا، ان کے بچوں کو مار رہا تھا اور ان سے کام لے رہا تھا اور ان کو تعذیب اور تشدد کرنے چاہتا، لیکن اس واقعے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ پھر ان پر ایک دوسری لہر بھی آ گئی اور ان کی مار پٹائی پھر شروع ہو گئی، ان کی قتل و غارت گری پھر شروع ہو گئی۔ تو بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے کہا یہ اچھی مصیبت ہے ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے کمزور ایمان والے تھے کہ جب تو نہیں تھا تب یہ بیمار پڑ رہی تھی، اور اب تیرے آنے کے بعد ہمیں امید تھی کہ ہمیں بچا لے گا، لیکن ہم تو مزید ہماری جو ہے وہ مشکیں ٹائٹ ہو گئی، اور اب انہوں نے اور مارنا شروع کر دیا اور قتل و غارت شروع کر دیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ صبر کرو، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پے در پے پھر اس قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں اور ابتلائیں ڈالی تاکہ یہ سنبھلے، لیکن نہیں سنبھلے۔ تو ان کو جو آیات دکھائی گئیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتا ہے۔ یہ کل 9 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی تو انہیں عصا دکھائی کہ وہ اژدہا بن جاتا ہے، دوسری نشانی ہاتھ والی دکھائی کہ وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، تیسری نشانی پورے مجمع کو جادوگروں کی شکست دکھا دی، اگر ایمان لاتے تو لا سکتے تھے، چوتھی نشانی ان کو یہ دکھائی کہ قحط آ گیا۔ جب قحط آ گیا تو یہ فوراً دوڑے دوڑے آئے حضرت موسیٰ کے پاس کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ قحط ختم ہو جائے، پیداوار کی قلت۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ پھر مڑ گئے، ایمان نہیں لائے، اور الزام حضرت موسیٰ پہ لگانے شروع کر دیے کہ تیری وجہ سے ہوا تھا، یعنی الٹا یہ کہ احسان ماننے کے بجائے الزام دھرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر طوفان آیا، اور ایسا طوفان جس میں اولے تھے اور جس میں ژالہ باری تھی، اس نے ان کی فصلوں کو ضائع کر دیا۔ وہ جو دعا کے نتیجے میں فصلیں ہو گئی تھیں وہ ضائع ہو گئی۔ یہ 5ویں نشانی تھی۔ جب اس سے بھی باز نہ ہے تو ٹڈی دل، یہ چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں، یعنی اس سائز کے ہوں گے یا تھوڑے سے شاید بڑے ہوں، یہ جو فصل کو کھا جاتے ہیں، اور یہ جب آتے ہیں تو یہ ہزاروں نہیں ہوتے، لاکھوں ہوتے ہیں ٹڈی دل۔ اور یہ اس کا پھر کوئی آج کل تو چلو کوئی اسپرے آ جاتا ہے، یہ وہ اس وقت تو اس کا کوئی علاج تھا ہی نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ان کی کھیتیوں کو کھا کر فارغ ہو جاتے تھے، اور وہ کنٹرول میں یہ چیز آتی ہی نہیں۔ پھر ان کے اندر جوئیں بھیج دیں، ان کے بستروں میں، ان کے بالوں میں، ان کے کپڑوں میں، اور ظاہر ہے کہ ایک شخص کے بالوں میں جوئیں ہوں، اس کے کپڑوں میں ہوں، تو وہ کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ پھر مینڈک بھیج دیے، جہاں دیکھو مینڈک ٹر ٹر کرنے لگے، اور ہر جگہ ان کے کھانے میں، ان کے عرص میں، ہر جگہ۔ اور پھر خون، یہ پانی ان کی ندی نالوں میں، ان کی نہروں میں پانی جگ میں ہوتا، پانی ہوتا، لیکن جب یہ پینے کے لیے اٹھاتے تو وہ خون بن جاتا۔ پھر اچھا جو بھی عذاب آتا یہ ایک ایک کر کے آئے، تو حضرت موسیٰ کے پاس آتے کہ دعا کرو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ جان چھوٹتی تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک بلینڈ کیا، ان کے اندر کی ساری خباثت باہر
نکالی ہے اور ان پر اتمام حجت کی۔ تو پھر فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے جو احکامات ہیں اس کی اچھائی اس کو مکمل کیا اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ تو یہ گویا 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ اس میں کئی سال لگے کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل فرعون کی اس ساری اس سرکشی کا اور اس کے تعذیب و تشدد کا اور اس پر جو اس کو آزمایا جا رہا تھا، یہ سارے اس ماحول میں وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل چلو، اور پھر سمندر میں ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ اس کا ذکر آگے آئے گا تو وہیں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اب بنی اسرائیل، اس میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، انفعالی مزاج بن گیا تھا۔ یہ غلامی میں رہے تھے نا، تو غلام جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے۔ تو یہ ایک بستی سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، تو انہیں بڑا اچھا لگا۔ تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دو۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ تم تو توحید کی امانت لے کر آئے ہو، تم تو انبیاء کی اولاد ہو، تم میں شرک کہاں سے آ گئے؟ شرک کے جراثیم کہاں سے آ گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا کوہ طور پر، اور 40 روز وہ وہاں پر رہے، اور واپسی پر انہیں وہ تختیاں دی جس پر بنیادی ہدایات لکھی ہوئی تھی، جنہیں ہم 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، جس کا ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، وہ بنیادی 10 احکامات۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جس کا خدشہ تھا وہی ہوا کہ قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ہوا یہ کہ سامری ان کے اندر ایک جادوگر تھا، اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا، اور اس نے ان کو اس راستے پہ لگایا کہ یہ جو تمہارے زیورات ہیں نا، یہ مجھے دے دو سارے، میں انہیں پگھلا کر تمہارے لیے ایک بچھڑا بنا دیتا ہوں۔ اور ایسا کاریگر تھا کہ بچھڑا بھی بنایا، جسد لہو خوار، قرآن کے الفاظ میں ہے کہ اس میں کوئی ایسی اس نے ٹیکنیک استعمال کی کہ اس کی جو وہ ہے نا آواز، وہ بھی تھی۔ جس طرح یہ بچھڑا یا گائے یہ جب آواز نکالتے ہیں نا، اس کی اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈکار یا اس طرح کی کوئی آواز ہوتی ہے، تو اس طرح کی آوازیں بھی وہ نکالتا تھا، اور یہ پھر اس کے ساتھ اس کے سامنے جو ہے وہ عبادت کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر غصے بھی ہوئے، اپنی قوم سے، اپنے بھائی سے بھی انہوں نے باز پرس کی، اور اس بچھڑے کو آگ میں جلا دیا۔ اور اس کا بھی آگے ذکر آتا ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ پھر اس پر انہیں سخت سست بھی کہا گیا، اور کہا گیا کہ اب اس کا کفارہ ادا کرو، جو اس کے مجرم ہیں انہیں قتل کر دو، یعنی جنہوں نے شرک کا براہ راست ارتکاب کیا ہے ان کی سزا انہیں دو۔ آگے پھر تھوڑے وقفے کے لیے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور امت کی طرف ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم۔ وہ لوگ جو اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مختلف حوالوں سے تورات انجیل کے مختلف صحیفوں میں موجود ہے۔ اس کا ایک شاید میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اسی دورے میں کہ حضرت سلیمان کے صحیفے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد موجود ہے، اور حضرت سلیمان نے پورے اوصاف بیان کیے ہیں آپ کی پیدائش سے 1500 سال پہلے۔ تو فرمایا کہ یہ نبی کیا کرتا ہے؟ یہ نبی تمہارے لیے حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور حرام جو ہے ان سے تمہیں دور لے کے جاتا ہے، اور وہ بیڑیاں جو تم نے
اپنے پاؤں میں ڈال دیے ہیں اور وہ توق جو تم نے اپنے گردنوں میں چڑھا لیے ہیں ان کو اتارتا ہے، یعنی تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، تمہارے لیے زندگی آسان اور پرسہولت بناتا ہے۔ آگے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سارے کے سارے انسانوں کو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے پہلے تو ہر رسول کسی قوم کی طرف آتا تھا۔ حضرت نوح اپنی قوم کی طرف آئے تھے، حضرت ہود اپنی قوم کی طرف آئے تھے، صالح اپنی قوم کی طرف آئے تھے، لوط اپنی قوم کی طرف آئے تھے علیہم السلام، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہم السلام سب اپنی اپنی قوم کی طرف آئے تھے، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کی طرف آئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو قومیت سے نکال کر انسانیت پر کے دائرے میں لے آیا اور فرمایا کہ اب یہ چونکہ آخری نبوت ہے اس لیے یہ کسی قوم تک نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے انسانوں تک ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی قومیت، کسی بھی دور کے انسان کے لیے اب رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر خطاب بنی اسرائیل کی طرف موڑ لیا اور فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے پانی کے 12 چشمے جاری کیے۔ صحرا میں جب یہ نکل آئے تو پہلی ضرورت پانی کی تھی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو آئے حضرت موسیٰ کے پاس کہ اچھا تھے تو اتنے لاڈلے نا کہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پانی یعنی یہ سمندر کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے، اگر یہ تھوڑی سی کوشش کرتے زمین کھودتے تو کہیں سے چشمہ نکل سکتا تھا، لیکن اپنے ہاتھ سے تو کوئی کام کرنا نہیں چاہتے تھے، لاڈلے تھے اور معجزوں کے منتظر تھے۔ تو پانی کے لیے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تمہارے مہمان ہیں، تمہارے ڈسپوزل پر ہے، اب ہمارا کھانا پینا اور لاکھوں تھے تو ہمارے لیے پانی کے بندوبست کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ گویا یہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا جو تھا وہ علیحدہ علیحدہ چشمہ تھا۔ وہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ ہر ایک نے پھر اپنا چشمہ پہچان لیا اور وہاں سے پانی۔ اچھا جب پانی کی ضرورت پوری ہوگی تو اب انہیں کھانے کی پکڑ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلویٰ اتارا۔ من رات کو بادل آتے تھے، ان سے جس طرح شبنم ٹپکتی ہے نا، تو شبنم کے قطروں کی طرح دودھ کے رنگ کا ایک سیال وہ آسمان سے ٹپکتا تھا اور وہ پتھروں پر جم جاتا تھا اور اس سے یہ آٹا بنا لیتے تھے جس طرح مکئی کا آٹا ہوتا ہے، یعنی وہ صبح جب جمع ہوا ہوتا تھا تو وہ مل کر اور اسے یہ روٹیاں بنا لیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اناج اوپر سے روزانہ تازہ تازہ ان کے لیے اتارنا شروع کر دیا۔ اور سلوا بٹیر کے سائز کے پرندے ہوتے تھے اور وہ اتنی تعداد میں ہوتے تھے کہ ان کے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اسے پکڑنے کے لیے کوئی جال وال کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس ہاتھ میں پکڑ لو کسی بھی جگہ سے اور ان کو بھون لو اور کھاؤ۔ تو کھانے کے اس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے فارغ کر دیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو پیاز چاہیے اور ساگ چاہیے اور دال چاہیے۔ تو پھر فرمایا اگر یہ چیزیں چاہیے تو پھر یہ سامنے شہر ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان کو کہا گیا کہ جب تم دروازے سے داخل ہونا تو کہنا حتتن۔ حتتن کا ایک مطلب ہوتا ہے استغفار، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کہ ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم سے نہیں لڑو گے تو ہم تم سے نہیں لڑیں گے اور تمہارا ہم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے عام معافی ہے۔ لیکن انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی اور داخل ہوتے ہوئے حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ ان سے کہا تھا حتتن کہنا، انہوں نے نون شامل کر دیا۔ حنتتن، حنتتن کا مطلب گندم، ہمیں تو گندم چاہیے، اور گھس کر لوگوں کے جو ہے مال وہ لوٹنا شروع کر دیے اور گھروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا اور فساد کرنا شروع کر دیا۔ تو تھے یہ اس نیچر کے لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ اصحاب السبت کا واقعہ بیان کرتا ہے۔
وہ انہی کی ایک بستی تھی دریا کے کنارے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کا دن سبت، سنیچر، سیچرڈے، اس کو تم عبادت کے لیے خاص کرو، اور اس دن تم کوئی معاشی روزگار نہ کیا کرو۔ تو انہوں نے ان میں سے اس حکم پر کہ ہفتے کے دن کوئی معاشی روزگار نہ کرو، یہ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ تو وہ تھا جس نے اس حکم کی تعمیل کی، اللہ نے حکم دے دیا نہ پکڑو، انہوں نے پکڑنا چھوڑ دیا۔ دوسرے گروہ نے بھی حکم کی تعمیل کی، پکڑنا چھوڑ دیا، لیکن پہلا گروہ نہ صرف یہ کہ خود بھی نہیں پکڑتا تھا، دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ پہلا جو گروہ تھا نا، وہ حکم کی خلاف ورزی خود بھی نہیں کرتا تھا، کسی اور کو بھی نہیں کرنے دیتا تھا، کوئی اور کرتا تھا تو اسے منع کرتا تھا۔ دوسرے گروہ نے خود تو حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن خاموش بیٹھ گئے، کسی کو روکتے نہیں تھے، خاموشی اختیار کی۔ تیسرا گروہ وہ تھا جس نے کھلم کھلا علانیہ حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ان میں سے بھی 2 گروہ تھے، ایک وہ جو کہ کھلم کھلا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرا وہ تھا جنہوں نے ہیلا بنایا۔ ہیلا وہ جمعے کے دن انہوں نے حوض بنائے ہوئے تھے دریا کے کنارے، تو جمعے کے دن رات کو حوض کا وہ گیٹ کھول دیتے تھے، پانی آ جاتا تھا اور اس پانی کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور وہ حوض بند کر دیتے تھے، اور ہفتے کو نہیں اتوار کو اس سے مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ تو یہ تیسرا گروہ تھا جو اندر پھر 2 حصوں میں شامل، ایک تھا اعلانیہ مخالفت کرنے والا، ایک تھا ہیلے کے ذریعے اپنا کام نکالنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب آیا۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے یہ جو دوسرا گروہ تھا نا، جو خاموش بیٹھا ہوا تھا، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کر رہا تھا لیکن خاموش بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے پہلے والوں سے کہا تم کیوں ان کو روکتے ہو، کرنے دو۔ تو پہلے والوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربہم ولعلہم یتقون، ہم اپنے رب کے سامنے عذر بنا رہے ہیں کہ کل جب ہمیں وہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اللہ ہم نے تو روکنے کی کوشش کی تھی، تو اگر نہیں روکے تو اپنی مرضی، لیکن ہم نے اپنا کام کیا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید یہ باز بھی آ جائے، ہمارے کہنے سے کوئی 1 آدھ 2 ایسے ہوں جو باز بھی آ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب کا فیصلہ کر لیا، اور عذاب کا فیصلہ یہ تھا کہ جو نافرمان تھے ان کو بندر بنا دیا، اور وہ لوگ جو روکنے والے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا، اور جو خاموش تھے ان کے بارے میں اللہ خاموش ہے کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے انجام کا ذکر نہیں کیا۔ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ غالب امکان ہے کہ وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے دنیا کے حصوں کو مختلف قطعات میں تقسیم کیا ہے، زمین کو ہم نے مختلف قطعات میں مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نیکوکار ہیں، اور کچھ ہیں جو بدکار ہیں، اور ہم ان کو آزماتے ہیں کبھی اچھائی دے کر اور کبھی مصیبت میں مبتلا کر کے، تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں۔ لیکن ان کے کچھ جانشین بعد میں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ناخلف ہونے کا ثبوت دیا، دنیا کے فائدے سمیٹے اور بار بار گناہ کرتے رہے اس امید پہ کہ اللہ بخش دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی ابتدا
یہ توحید کی بنیاد پر ہوئی، انسانوں کی ابتدا نیکوکاری کی بنیاد پہ ہوئی، لیکن بعد کے جو جانشین ہیں ان کے اندر خرابی آتی گئی، اور خرابی کا انہیں احساس بھی تھا ایک وقت تک کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن شیطان انہیں یہ یعنی دلاسا دیتا تو چلو اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لینا، بخشے جاؤ گے، اور اس بنیاد پر وہ اپنے گناہوں میں گھرے رہے، اور پھر بعد میں بالکل ہی بغاوت کی طرف آ گئے۔ تو یہ وہ تسلسل ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ کوہ طور میں کہ دامن میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے حلف لیا، پورے بنی اسرائیل کو اور ان کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں جمع کر کے ان سے توحید پر اور تورات کو مضبوطی سے تھامنے پر یہ حلف لیا تھا، لیکن پھر قرآن پاک بار بار ان کو یہ حلف یاد دلاتا ہے کہ تم نے اس حلف کی نافرمانی کی ہے اور اس کو توڑا ہے، تم نے اللہ کی توحید میں بھی کمپرومائز کیا ہے، تم نے رسول کی رسالت کو بھی بعض اوقات نہیں مانا اور انبیاء کو قتل بھی کیا ہے، اور تم نے تورات کے احکامات کو بھی توڑا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ عالم ارواح کا ایک واقعہ بطور دلیل پیش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے جو انسان ہیں، قیامت تک آنے والے انسان، ان کی ارواح کو پہلے پیدا کیا اور پھر ان ارواح کو شعور دے کر اپنے سامنے جمع کیا۔ حضرت ابی بن کعب کی تفسیر ہے کہ ایک ایک دور کے ارواح کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی کیٹیگریز بنا دی کہ یہ پہلے دور کے ہیں، یہ دوسرے کے ہیں، یہ تیسرے کے ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنی ارواح ہیں ان کو اس طرح کیٹیگرائز کر کے اپنے سامنے جمع کر کے ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کیا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن جب تمہارے اوپر چارج شیٹ لگے گی نا کہ تم نے نافرمانی کی تھی، تو تم یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پیدائش سے پہلے، تمہارے اس جسم کی پیدائش سے پہلے تمہاری روح سے ہم نے یہ عہد لیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو انتظامات کیے ہیں۔ ایک انتظام یہ کیا کہ ہماری روح کے اندر، ہماری فطرت کے اندر اسلام رکھ دیا، اور دوسرا انتظام یہ کیا کہ باہر سے وحی بھی بھیجی۔ اب جب یہ دونوں مل گئی تو انسان روشنی میں آ جائے گا، اور ورنہ انسان کے اندر یہ فطرت اسے بتاتی ہے، یعنی کٹر سے کٹر بھی گناہگار شخص ہوگا، اس کے اندر یہ ضمیر یہ اسے بتائے گا کہ غلط کام، یعنی وہ بے شک خدا کو نہ مانتا ہو، خدا کے متعلق اسے کوئی بھی چیز معلوم نہ ہو، انبیاء کی تعلیمات سے وہ واقف نہ ہو، اسے معلوم ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ انسان کو قتل کرنا برا ہے، اس کو معلوم ہے کہ چوری کرنی بری ہے، ڈاکہ ڈالنا برا ہے، کسی کا حق مارنا برا، یہ چیزیں اللہ نے ان بلٹ ودیت کر دی ہیں انسان کے اندر، اس کی فطرت میں۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص تک کسی نبی کا پیغام نہیں بھی پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی فطرت کے حوالے سے پوچھ لے گا کہ بھئی تمہارے اندر کی جو چیزیں تھیں اس کے مطابق کتنا عمل کیا، اور وہ خود اس پر گواہ ہوگا کہ ہاں یہ مجھے پتا تھا یہ غلط ہے لیکن میں نے کیا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، جتنی اس کی معلومات ہوں گی اس کے مطابق۔ اچھا، دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جی ہم نے تو شرک نہیں کیا،
ہمارے تو آبا و اجداد نے شرک کیا ہے، اور ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہمارے پاس اور چارہ کیا تھا، ہم نے تو وہی کرنا تھا، تو کیا ان کے جرم کی سزا آپ ہمیں دیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد مشرک نہیں تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو توحید پہ پیدا کیا تھا، ان کی ذریت توحید پر تھی، اور اس کے بعد پھر ہر دور میں پیغمبر نے آ کر واضح طور پہ بتایا کہ یہ شرک ہے جو تم نے خود اپنے لیے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ اپنے شرک کا جواز یہ نہ گھڑو کہ یہ آبا و اجداد نے اس کو پیدا کیا۔ آگے پھر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہے کہ جسے علم دیا گیا، لیکن علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا اور شیطان اسے بہکانے پر میں کامیاب ہو گیا۔ بڑا عالم تھا، اب کون تھا اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، مفسرین کے اپنے اندازے ہیں، کوئی کہتا ہے بعلم بن باعور ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ امیہ بن سلط ہے، یہ بھی بڑا شاعر تھا، لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، کسی صحیح حدیث میں بھی اس کا نام نہیں آتا، لیکن مفسرین کے اندازے ہیں۔ لیکن ہے کوئی متعین شخص کہ جس کو اللہ نے اپنی ہدایت کا، کتاب کا علم دیا تھا، اور اس نے اس علم سے غلط فائدہ اٹھایا، اس علم کے ہوتے ہوئے گمراہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مثال دی کمثل الکلب، کہ اس کی مثال ایک کتے جیسی ہے کہ اگر آپ اسے چھوڑ دو تب بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے، اور اگر اس پر حملہ کرو تو تب بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے۔ اب عروج و زوال کا فلسفہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جو لوگ ایمان کی روش اختیار کریں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں عروج دے گا، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، انکار کرے گا، تو وہ زوال سے دوچار ہوں گے، اور وہ زوال سے ایسے دوچار ہوں گے کہ انہیں خود بھی اس کا احساس نہیں ہوگا۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے ایسے راستے سے ان پر آؤں گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص ہے، ایک ڈکٹیٹر ہے، ایک بڑا حکمران ہوتا ہے، وہ اپنے تئیں بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن زوال اس راستے سے آتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے، یہاں سے بھی مجھے کھدیڑا جا سکتا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ، ایوب خان کی آمریت تھی، اور اس موقع پر ان سے کسی نے پوچھا یہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایوب خان، اور پھر اس کا زوال بھی سب نے دیکھا، تو یہ ان کو زوال کیسے آئے گا؟ تو انہوں نے بڑی پتہ کی بات بتائی، انہوں نے کہا جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، جو بھی ظالم اور جابر ہوتا ہے، وہ اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہے تو زوال کے وہ سارے دروازے بند کرتا ہے، وہ ساری کھڑکیاں بند کرتا ہے جس سے پچھلے حکمرانوں پر زوال آتا ہے، لیکن وہ دروازہ بند کرنا بھول جاتا ہے جس پر خود اس پہ زوال آنا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ایسے راستے سے ان پر زوال آتا ہے کہ پھر اس کو خود بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور فرمایا کہ یہ کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر مجھے علم میں غیب ہوتا، میں مستقبل کے واقعات میں جھانک سکتا، تو میں اپنے سارے فیصلے وہ کرتا جو میرے فائدے کے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، صحابہ شہید ہوئے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فورسی کر سکتے، آپ مستقبل کے حالات میں جھانک سکتے، تو آپ اس کے لیے کوئی پیش بندی فرماتے، لیکن غیب کا علم اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا، اور یہاں اقرار کروایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے ہم نبی کے علم کا انکار نہیں کر رہے، میرے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں نبی کا علم بہت انتہاؤں پر ہے، ایک عام انسان کے مقابلے میں نبی کا علم وہ انتہاؤں پر ہے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم دیا ہے بے شمار، لیکن اللہ کے مقابلے میں نبی کا علم محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو وہی علم دیتا ہے جو ان کی ضرورت ہے، جو نہیں ہوتی وہ نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں نا، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے بارے میں بے خبر ہیں، حالانکہ قریب کے کنویں میں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے نہیں بتایا، اور جب اللہ نے بتانا چاہا تو مصر سے قافلہ چلا ہے، اور قینان میں بیٹھ کر حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ کون دے رہا؟ اللہ بتا رہا ہے نا۔ تو جو علم اللہ دینا چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے، اور جو اللہ نہیں دیتا تو قریب دروازے سے پار بھی پھر نبی کو پتا نہیں چلتا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اسے اولاد ملے، لیکن جو ہی اولاد ملتی ہے تو بہت سارے شریک ڈھونڈ لاتا ہے، کہتے ہیں فلاں پیر کی دعا سے ہوا ہے، فلاں دربار پر گیا تھا تو وہاں سے ہوا ہے، فلاں دیوی دیوتا نے مجھے دیا ہے۔ مانگتے ہوئے یہ یاد نہیں آتے، لیکن جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر بہت سارے اس میں شریک کر لیتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے سنو اور خاموش رہا کرو۔ یہ قرآن کے سننے کا ادب ہے، اور اس پر ہم سورہ فاتحہ میں بات بھی کر چکے۔ آگے سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، اور یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اور پیچھے جانا پڑے گا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی ہے؟ یہ سوال ہے۔ عموماً اس کا جو نقشہ ہم کھینچتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو مسلمانوں نے ایک الگ جگہ جانے کی اور امن سے رہنے کی ایک طریقہ نکالا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہجرت ہوئی ہے، ہجرت حبشہ، وہ واقعی مسلمانوں کو ظلم سے نجات کے لیے کی گئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں موجود رہے، صحابہ کو آپ نے بھیجا ہے، لیکن آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اور وہ ظلم برداشت کرتے رہے۔ یہ جو ہجرت ہوئی ہے یہ ظلم سے نجات کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہوئی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو مکہ میں تو مسلمانوں کا ایک دشمن تھا، یہاں تو چاروں طرف دشمن تھے، یعنی وہ جو مدینہ کے 10 سال ہیں یہ مکہ سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ تو ایک جنگی کیمپ میں بھیڑوں کے چھتے میں مسلمانوں نے ہاتھ ڈال دیا تھا، جس پہ چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہے۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ ایک مستقر، ایک ٹھکانہ جس میں اللہ کے دین کو نافذ کر دیا جائے اور وہاں سے پھر اس کو پھیلایا جائے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو 11ویں اور 12ویں سال آپ کے پاس یثرب سے جو مدینہ بنا اس کے نوجوان آئے اور وہ ایمان لاتے گئے، تو پھر 2 بیعتیں ہوئیں، ایک بیعت عقبہ اولا اور دوسرا بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے، جو آخری بیعت ہوئی ہے جس میں 73 انصار نے شرکت کی ہے، اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ اس بیعت کی شک میں یہ شامل، اور پھر مسلمان مدینہ چلے گئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو آپ نے 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کہ مسجد بنائی، اور یہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی، یہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا، GHQ تھا، یہی مجلس شورا منعقد ہوتی تھی، یہیں ایک پورا دستہ ہر وقت تیار رہتا تھا، کانٹیجنٹ دشمن پر حملے کے لیے،
اور اسی سے سارا کاروبار حکومت چلایا جاتا تھا۔ تو مسجد بنائی، یعنی سینٹرلائز کر دیا، ایک اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لی۔ مواخات کیا، انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر کے جو معاشی مسئلہ تھا اس کو حل کیا۔ اور تیسرا کام کیا میثاق مدینہ۔ مدینہ کے اندر جتنی مقامی آبادی تھی، تین تھے، مسلمان تھے، مشرکین تھے، یہود تھے، ان تینوں کو ایک معاہدے میں باندھ دیا اور یہ تسلیم کروا لیا سب سے کہ اس نئی اسکیم کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب نے مل کر مدینہ کا دفاع کرنا ہے۔ یہ تین کام کرنے کے بعد، اور یہ پہلے 6 مہینے میں یہ تینوں کام ہو گئے، آپ باہر کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے بدر سے پہلے یعنی ربیع الاول سن 1 ہجری میں مسلمان آئے ہیں مدینہ، اور ربیع الاول سے لے کر رمضان تک 6 مہینے میں یہ 3 کام ہو گئے، اور اس کے بعد اگلے رمضان تک یعنی 1 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات نکالی ہیں ارد گرد کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے۔ ان میں سے بعض میں آپ خود بھی تشریف لے گئے، بعض میں آپ نے صرف صحابہ کو بھیجا۔ اور یہ جو مدینہ، اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، یہ اس تجارتی شاہراہ پر واقع ہے جو شروع سے صدیوں سے قریش کی ایک گزرگاہ تھی۔ قریش اس کے ذریعے اپنی تجارت شام تک لے جاتے تھے اور واپس مکہ آتے تھے۔ تو مسلمانوں نے اس تجارتی شاہراہ کو فوکس کر لیا، اس لیے کہ قریش کے اندر جتنی بھی تڑ تھی، ان کے اندر جتنی بھی قوت تھی، وہ ساری کی ساری اس تجارت کے بل بوتے پہ تھی، اور اگر یہ تجارت ختم ہو جائے تو پھر مفلس ہو جائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نکلنے کی ان کو ہمت نہیں ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ جو معاشی کیفیت ہے اس کو توڑنے کی پوری پلاننگ کی۔ یہ جمادی الاخری میں، رمضان میں بدر ہوا تو جمادی الاخری میں اسے نہیں 2 مہینے پہلے ابو سفیان ایک قافلہ لے کر مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، تو اس قافلے میں آج کی مالیت کے مطابق کروڑوں روپے کا سامان تجارت موجود تھا، اور حفاظت کے لیے صرف 50 آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے 200 مہاجرین کے ساتھ نکل کر اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ نکل گئے۔ جب وہ پہنچا شام تو اس نے تجارت کی، لیکن جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے پتہ تھا کہ مسلمان تو آتے بھی میرا تعاقب کر رہے تھے، تو واپسی پہ بھی میرا راستہ روکیں گے، تو اس نے اپنے سے پہلے ایک آدمی دوڑایا کہ مکہ پہنچ کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے کمک منگواؤ۔ وہ ڈرامائی انداز میں مکہ پہنچا اور اس نے کہا کہ اے اہل مکہ، اپنا قافلہ بچاؤ۔ اچھا، اس قافلے میں ہر گھر کی انویسٹمنٹ تھی، کسی کا سونا، کسی کی چاندی، کسی کے پیسے، تو سب الرٹ ہو گئے کہ یہ تو ہم سب کے لیے نقصان ہے۔ تو سب فوراً وہ نکلے ابو جہل کی قیادت میں، اور یہ مکہ سے نکلے تو یہ 1300 کی تعداد میں تھے۔ ادھر سے ابو سفیان جو ہے وہ اپنے قافلے کو بڑا ریکی کرتے ہوئے اور بڑا ٹیکنیکلی آگے پیچھے کرتے ہوئے، راستے بدلتے ہوئے نکل رہا تھا اور بڑا الرٹ تھا۔ تو اس نے ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے پھر صحابہ کو جمع کیا، اور آپ کے ساتھ 313 صحابہ وہ مدینہ سے نکلے، اور بنیادی طور پر قافلہ ہی ٹارگٹ تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ سے نکلے تو پتہ چلا کہ مکی لشکر بھی آ رہا۔ وہاں پر یہ ڈیسیجن ہوا کہ اب مکی لشکر کا ہی مقابلہ کرنا ہے، قافلہ تو نکل گیا۔ تو بدر کے میدان میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور مکی لشکر بھی وہاں پہنچا، اور یہ 17 رمضان المبارک
کے موقع پر پھر یہ معرکہ ہوا ہے، اور مسلمان مدینہ سے لڑائی کی نیت سے، فوج کے ساتھ لڑائی کی نیت سے نہیں نکلے تھے، مسلمان تو قافلے کا شکار کرنے کے لیے نکلے تھے، لہذا ایک تو تعداد تھوڑی تھی اس لیے کہ نفیر عام نہیں تھا، جہاد کے لیے اعلان نہیں ہوا تھا، اس لیے بہت سارے لوگ مخلص مسلمان وہ بدری نہیں بن سکے، اس لیے کہ انہوں نے کہا قافلے میں ہماری کیا ضرورت ہے، تو وہ گھروں پہ بیٹھے رہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ مسلمان ہتھیار لے کر نہیں نکلے تھے، 8 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس، کسی کے پاس ڈنڈا تھا تو وہ ڈنڈا لے کر آ گیا، کسی کے پاس نیزہ تھا تو وہ نیزہ لے کر آ گیا، اور کوئی خالی ہاتھ بھی آ گیا، اس لیے کہ وہ تو لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، انہیں پتا تھا سامنے 50 آدمیوں کو کنٹرول کرنے کی کون سی وہ ہے، وہ تو دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایسی وہ تھی، اسکیم تھی کہ نہیں، لیحق الحق ویبطل الباطل، یہ ٹکراؤ ہونا ہے۔ لیکن اس میں پھر کریڈٹ دینا چاہیے صحابہ کرام کو کہ اس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو، ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر تھے، کہ اس یعنی سمجھ لیں کہ اب بیر سر و سامانی، ہتھیار بھی پورے نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، دشمن 1000 سے زیادہ ہے اور کیل کانٹے سے لے سے لڑنے کے لیے نکلا ہے، تو اس کے مقابلے میں سے اچھا ہے کہ واپس چلا جائے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مقابلہ کریں گے اور اللہ تائید کرے گا، اللہ نصرت دے گا۔ تو اس حال میں یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کی جو کیفیت ہے وہ انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے، آگے سورے میں اس پہ آئے گا۔ لیکن اس میں قریش کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے سردار سارے مارے گئے، 70 سردار ان کے وہ قتل ہو گئے، اور 70 سردار جو ہیں وہ ان کے وہ گرفتار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے حال میں بھی وہ فتح دی۔ تو یہ ہے وہ حالات جس میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کل، چونکہ پھر ایک ہی تسلسل ہوگا تو کل اس پر انشاءاللہ شروع سے یسألونک عن الانفال سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال؟